السنن الکبریٰ میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ حضور نے اس کی تقسیم بیان کی جو کہ سورہ انفال یا سورہ حشر میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضور نے وہ تقسیم بیان کی۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ اب ذرا دل تھام کے سنے، میرے آقا کریم نے جواب کیا دیا ہے۔ فرمایا دشمن نے تیر مارا، تیر تیرے جسم میں کھبا، زخم تجھے ہوا، تو نے زخم سے تیر نکال لیا، تیر تیرے ہاتھ میں ہے، اس تیر کا بھی تو مالک نہیں ہے، اس کو بھی مال غنیمت میں جمع کروانا ہے۔ زخم تجھے ہوا ہے، تیرے جسم میں تیر کھبا ہے، تو نے اپنے جسم سے تیر نکالا ہے، لیکن دشمن کا مارا ہوا وہ تیر جو تیرے جسم میں آ کے لگا ہے تو اس کا بھی مالک نہیں، وہ بھی نکال کے مال غنیمت میں جمع کرانا ہے۔ وہ بھی ریاست کی ملکیت ہے، اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے مطابق پھر اس کو تقسیم کرے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن عبداللہ خثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت علامہ ابن عساکر نے روایت کی، پہلے جو میں نے بیان کی اسے علامہ بہقی نے روایت کی ہے، یہ جو ہے اسے علامہ ابن عساکر انہوں نے روایت کی ہے۔ مالک بن عبداللہ خثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال پاک کے بعد ایک جنگ میں سپہ سالار تھے، جنگ جیت کے کچھ مال غنیمت اکٹھا ہوئے، ایک تابعی مجاہد آئے، انہوں نے آ کے کہا یہ گھوڑا مجھے دے دیں، ایک ہی گھوڑا تھا اس مال غنیمت میں، مجاہد نے کہا یہ گھوڑا مجھے دے دیں۔ مالک بن عبداللہ کہتے ہیں میں یہ گھوڑا اٹھا نہیں سکتا۔ مجاہد نے کہا میں اٹھانے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اجازت دیں میں اس کی مہار پکڑ کے لے جاتا ہوں، میں اٹھانے کی بات تو نہیں کر رہا کہ آپ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، آپ اجازت دیں میں گھوڑا لے جاتا ہوں۔ مالک بن عبداللہ کہتے ہیں میں یہ گھوڑا نہیں اٹھا سکتا، دوسری بار انہوں نے کہا میں یہ گھوڑا نہیں اٹھا سکتا۔ مجاہد کہنے لگے، وہ تابعی تھے، ان کا میں کب اٹھانے کی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، میں یہ مانگ رہا ہوں یہ مال غنیمت میں سے مجھے دے دیں، میں اس کو لے جاتا ہوں، اٹھانے کا تو ذکر ہی نہیں۔ مالک بن عبداللہ نے روایت کیا، ان کا تو نے نہیں سنا، میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا ہے، جس نے مال غنیمت کی غلط تقسیم کی قیامت کے دن وہ مال اس کی گردن پہ لادا جائے گا، وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکے گا، تو اس گھوڑے کا حقدار نہیں، میں یہ گھوڑا تجھے دے دوں، قیامت کے دن یہ گھوڑا میری گردن پہ سوار کیا جائے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ ایمان سے بتائیں جو اس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے ان کے لیے لوٹ مار کا لفظ بولنا ظلم ہے یا نہیں؟ صحابہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے جب جنگ ختم ہوتی تو حضرت بلال حبشی 3 دفعہ اعلان کرتے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ مال غنیمت جمع کرا دو۔ پہلی دفعہ اعلان ہوا بڑی چیزیں جمع کرا دی گئیں، دوسری دفعہ اعلان ہوا جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ جمع کرا دی گئیں، تیسری دفعہ اعلان ہوا تو ہر مجاہد چیک کرتا تھا کوئی سوئی، کوئی رسی، کوئی چھوٹی چیز رہ تو نہیں گئی جس پر نظر نہیں پڑی۔ جب 3 دفعہ اعلان ہو جاتا تھا صحابہ سب کچھ جمع کروا دیتے تھے، پھر اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم کرتے تھے۔ اس موضوع کے ایک اور پہلو سے آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے ایک سوئی پر ناحق قبضہ کیا اور قیامت کے دن اصل مالک نے معاف نہیں کیا تو ایک سوئی اپنے چور کو دوزخ میں لے جائے گی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جس کا حق ہے اس کو دو، کسی کے حق پر ایک سوئی برابر بھی ناجائز قبضہ نہ کرو۔ یہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک سوئی بھی دوزخ میں لے کے جا سکتی۔ بعض روایتوں میں ایک چادر کا ذکر ہے، ناحق ایک چادر پہ قبضہ کیا وہ چادر دوزخ میں لے جائے گی۔